أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سورۃ آل عمران کی تلاوت چل رہی ہے. گزشتہ رکوع میں اور اس سے پہلے والے رکوع کی آخری آیت میں رب تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اہم ترین نسخہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہر میدان کو فتح کر لینے کا لازمی نسخہ صبر اور تقوی بیان فرمایا کہ جو بندے صبر سے کام لیں اور اللہ رب العزت سے ڈر کر جیے، اللہ رب العزت زندگی کے ہر میدان میں انہیں کامیابی عطا فرمائیں گا، ان کی آخرت ہموار فرمائیں گا، سازگار فرمائیں گا، کامل و مکمل فرمائے گا. اور تقوی میں بنیادی چیز حلال کھانا ہے، اس کے بغیر تقوی نہیں آ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا 40 دن تک وہ دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک لقمہ حرام کا 40 دن دعائیں قبول نہیں ہونے دیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا جسم کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے. تو حرام مال سے پرورش پانے والا جسم کا جو حصہ ہے وہ جہنم میں جلے گا. جیسا اندر جائے گا ویسے حرکات و سکنات ہوں گے، ویسے اعضاء و جوارح سے اعمال صادر ہوں گے. حلال جائیں گا، ہاتھ پاؤں سے حلال کام نکلیں گے، آنکھ سے، زبان سے، دل دماغ سے وہ کام ہوں گے جو حلال ہوں گے. پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو پھر ہاتھ پاؤں سے، دل دماغ سے، عقل و شعور سے تقوی والے اعمال صادر نہیں ہوں گے. بنیادی شے ہے پیٹ میں جانے والا لقمہ. اس لیے اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی، حلال لقمے کی طرف توجہ دلائی اور حرام کھانے سے، حرام رزق کے پیٹ میں ڈالنے سے منع فرمایا. اس لیے کہ حرام لقمہ پیٹ میں چلے جائے، اس کے بعد پھر تقوی کی کتنی ہی تیاری کی جائے، پھر کتنا ہی اللہ سے ڈرنے کی باتیں کی جائے، محض ڈرامہ ہوگا اور کچھ نہیں. اگر حقیقی تقوی چاہیے تو پھر لقمہ حلال چاہیے، کھانا پاکیزہ چاہیے، تبھی جا کر حقیقی تقوی حاصل ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، اسے بڑھا کر، اسے دوگنا چوگنا کر کے، سود کی رقم مت کھاؤ. اس لیے کہ یہ سود کی رقم انسان کے لیے، اس کے تقوی کے لیے ناسور ہے، اس کے تقوی کو غارت کر دینے والی ہے.
اور حرام مال سے کون بچے گا؟ سود کے کھانے سے کون بچے گا؟ جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اس کی پکڑ کا ڈر۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، کھانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ انتہائی اہم ترین مسئلہ، کھانا کھایا، خون بنا، وہ خون اب جب نسوں کے ذریعے سارے جسم میں دوڑ رہا ہے تو وہ خون اپنا رنگ دکھاتا ہے، جیسی کمائی تھی ویسا رنگ۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے والوں کو بھی اور کھانے والوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ حلال کمائی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ہر دسترخوان اس لائق نہیں ہے کہ ہم جہاں بیٹھ جائے، ہر غذا ہمارے دستر پر آ جائے اس کے لائق نہیں ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کی ناراضگی، اس کے غضب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات پیٹ سے ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا اتنا بنیادی نقطہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنی صفات کے بیان کو جب شروع کیا تو رب ہی سے شروع کیا، کہ رب کی ربوبیت، اس کی ساری صفات میں بندے کا سب سے پہلے اللہ سے تعلق اس کی شان ربوبیت سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کھانے پینے کا معاملہ، اوڑھنے پہننے کا معاملہ، یہ انتہائی اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو کتنے ہی یا رب پکارے، کتنے ہی کعبۃ اللہ کے پردے پکڑے، ملتزم کو چمٹ جائے، اگر لقمہ حرام کا ہے تو سر کے اوپر دعا نہیں جاتی ہے، سر کے نیچے ہی رہتی ہے، اپنے سر کے اوپر نہیں جاتی، تو قبولیت کے درجے کو کہاں سے پہنچے گی؟ لہٰذا مال حرام یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ معلوم کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کون کون سی کمائی حلال ہے، کون کون سی حرام ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے۔ یہ انتہائی وسیع موضوع ہے، انتہائی پھیلا ہوا موضوع۔ یہاں تو صرف سود کا تذکرہ فرمایا کہ سود مت کھاؤ، لیکن مال حرام فقہا نے لکھا کہ کھیت میں کھیتی کرنے والے مرد اور عورتیں، اگر عورت بے پردہ ہو کر وہاں کھیتی کر رہی ہے اور نامحرموں کی اس پر نظر پڑ رہی ہے، اس کھیتی میں اس بے پردہ عورت کی محنت اور کوشش شامل ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہوتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا اہم ترین مسئلہ۔ اور ہمارے دیہات دیکھیے تو ہمارے دیہاتوں میں مولویوں کے گھرانوں میں بے پردگی ہے، دیندار لوگوں کے گھرانے میں بے پردگی ہے، برقعوں کا، پردے کا تصور بھی نہیں ہے دیہاتوں میں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور پھر اگر نامحرم کی نظر پڑ رہی ہے، بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑا کھیت ہے، اور وہاں ہماری مستورات جا رہی ہے پردے کے ساتھ اور وہاں جا کر کام کر رہی ہے اس انداز سے کہ کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی ہے ان پر، سب محرم ہی ساتھ میں ہے، پھر جب وہاں سے نکل کر گھر آنے کا موقع ہے تو برقع پہن لیتی ہے، پردہ کر لیتی ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی معاملہ ہے جیسے اس کے باغیچے میں، اس کے گھر میں ہے، وہ وہاں تو برقعے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب محرم ہیں، لیکن نامحرم کی اگر نظر پڑ رہی ہے اور کھیتی کرنے والی عورت بے پردہ ہے تو اس کی کمائی حرام۔ جب اتنا اہم ترین معاملہ ہے تو وہاں کی بے پردگی اگر ہے تو پھر یہاں آفیسز کی بے پردگی، آفس میں، اسکول میں، لیڈیز ٹیچرز، لیڈیز کلائنٹس اور لیڈیز امپلائیز، ان سب کی بے پردگیاں، یہ سب کے سب کہاں ان کی نوکری کو، ان کی کمائی کو حلال کر رہی ہے۔ انسان کو، خصوصاً ایک مسلمان کو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنی اپنی کمائی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو اپنے دستر پر لے آ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہونے والا ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین کے بڑے عجیب واقعات ہیں حلال کمائی کو لے کر، انتہائی عجیب واقعات۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں نا اسلام کے، ان کو بڑا ایسے ہی نہیں بنایا ہے،
یہ جو بڑے بنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں وہ پاکیزہ لقمے گئے ہیں، ماؤں نے، ان کے والدین نے جو ان کے لیے، ان کی پرورش کے لیے احتیاط کی ہے، روکھا سوکھا کھلایا لیکن حلال کھلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ جب پیٹ میں گیا ہے تو اس نے اپنا رنگ دکھایا، اور پھر ان بزرگان دین کو ہم کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کہیں ان میں سے کسی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیکھتے ہیں۔ صحابہ تو صحابہ تھے، لیکن بعد کے دور میں بزرگان دین اولیاء اللہ کے والدین نے جیسی ان کی پرورش کی، جیسے لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالا، اور آج بھی ہم اگر جائزہ لیں ماضی قریب کا اور حال کا تو بڑے بڑے کارنامے اور دین اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے والے قوم و ملت کے رہبر و رہنما، ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ ان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ تھا، اور ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیا تو 40 دن کی نماز، 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کی جائے۔ ایک چھوٹی سی بات حرام اور حلال لقمے کے بارے میں، جو مال کسی کا طیب خاطر سے لیا جائے، جو کھانا کسی کا اس کے دل کی خوشی سے کھایا جائے، کسی نے کھلایا دل کی خوشی کے ساتھ تو وہ حلال ہوتا ہے۔ دل کی خوشی نہیں تھی، زبردستی اس پر بوجھ بنایا گیا، اسے بیسیوں طرح سے بلیک میل کیا گیا، اس کے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈالے گئے، آخر اس کو کھلائے بغیر بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کھلا دیا۔ ایسا لقمہ جو دل کی خوشی سے نہیں نکلا ہے اس کے جیب سے، وہ حرام ہے۔ طیب خاطر سے جو کھلایا ہے، جو چائے پلائی ہے، وہ حلال۔ جو مجبوری میں زبردستی مسلط کر کے کرائی گئی وہ حرام۔ انتہائی اہم مسئلہ امت مسلمہ کا، نوجوانوں کا عام ماحول ہے، کھانے پینے کے سلسلے میں انتہائی بے راہ روی، انتہائی غلط طریقے۔ بازاروں کے کھانے ہم جو کھا رہے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ کس طرح کی صورتحال، کس طرح کے معاملات ہے۔ جب اس سلسلے میں ہماری سنجیدگی ہوں گی پھر تقویٰ آئے گا، اس کے بعد پھر زندگیوں میں اس کے اثرات ہوں گے، زندگیاں نورانی ہوگی۔ اللہ ارشاد فرما رہے واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن جو مومن اپنے روح کو پاک و صاف کر کے نہیں جائیں گا دنیا سے، پاک صاف روح لے کر نہیں جائیں گا، اس کی صفائی کے لیے، اس کے زنگ کی دھلائی کے لیے وہ کافروں والی آگ میں اسے بھی ڈالا جائے گا۔ اور خصوصاً حرام کمائی کے ساتھ اگر اپنی روح کو گندا اور پلید کر لیا تھا، اب تو اس کے دل کو، اس کی روح کو پاک و صاف کرنا یقینی ہوگا، لازمی ہوگا، لہٰذا اسے جہنم سے گزارا جائے گا، تو اس جہنم سے ڈرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کھانے کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں، ہر وہ شے جو تقوی کو توڑنے والی ہے، ہمارے تقوی کو کمزور بنانے والی ہے، اللہ سے ہمارے تعلق میں رکاوٹ بننے والی ہے، اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی احتیاط تھی لقمے کی۔ ایک مرتبہ کھجوریں رکھی ہوئی ہے گھر میں، نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے گئے، ہاتھ مارا ہے اور منہ میں کھجور ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر نکالی ہے، انگلی ڈال کر نکالی ہے اور فرمایا کہ بچے، ہمارے لیے صدقے کی کھجوریں، صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ اللہ نے سادات کے لیے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں رکھا ہے، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، نہیں کھانا ہے۔ منہ میں انگلی ڈال کر نکالا ہے، یہ جو احتیاط تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے؟ بہت بھوکے ہیں، بہت زیادہ تکلیف اور مشقت میں ہیں، فاقے سے ہے، پیٹ اندر کو لگا جا رہا ہے۔ خادم نے کھانا لایا،
گوشت کی بوٹی لائی اور لا کر صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے بھوک کی شدت سے تیزی سے اسے کھا لیا، پیٹ میں چلی گئی۔ خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ کہاں سے لایا ہے، اب نہیں پوچھا آپ نے کہ کہاں سے لائے ہو، اچھا بتاؤ کہاں سے لائے ہو۔ خادم نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک یہودی کو منتر سکھایا تھا، منتر بتایا تھا، اب اس کے پاس کچھ آیا تو اس نے اس منتر کے بدلے میں مجھے یہ گوشت دیا تھا، میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے پانی پی پی کر قے کیا ہے اور اس انتہائی بھوک کی شدت میں خالی پیٹ میں کھائی گئی ایک گوشت کی بوٹی کو بھی نکالا ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے کو بھی نکالا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی تکلیف اٹھائی آپ نے اس گوشت کو نکالنے کے لیے، ایک ہی تو لقمہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تو میں اسے ضرور نکالتا، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میں انسانی کا جو حصہ مال حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے، جہنم ہی اس کے لائق ہے۔ تو یہ اہتمام تھا، یہ نزاکتیں تھی، لہٰذا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، انتہائی سنجیدگی کا معاملہ ہو اپنے رزق کے معاملے میں، دعوتوں میں جانے کے سلسلے میں۔ دعوتوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہمارے یہاں سال کے 365 دنوں میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں کہ 500 دعوتیں تو سال میں ہوتی ہے، صبح و شام کی ملا کر۔ شہر میں جتنے ولیمے ہیں، جتنی نگہ خانیاں ہیں، سب میں ان کے کھانے ہیں، سب میں وہاں پہنچنا ہے اور اہتمام سے جانا ہوتا ہے دعوتوں میں۔ ان دعوتوں کے بارے میں سمجھ لیجئے، ساری دنیا کا جائزہ بعد میں لیا جائے گا، ہم ابھی اپنی خیر منائیں۔ شہر اورنگ آباد کی صورتحال ابھی اس سیزن کی پچھلے 6 ماہ کی جب تحقیق کرائی گئی، تحقیق کرنے والے موجود ہیں، جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ ہمارے ضلع میں جتنی شادیاں ہو رہی ہے 65% سے زیادہ لڑکی کے باپ سود سے، انٹرسٹ سے، بینک سے لون لے کر شادی کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ سود کے پیسے، سود کے لون سے جو بینک سے پیسہ لیا گیا، اور شادی میں ولیمے میں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ شادی کا اندازہ نکالا گیا، شادی کا جائزہ لیا گیا تو لڑکی کا باپ 65% سے زیادہ شادیاں یہ 6 مہینے میں ایسی ہوئی ہے جن کے باپ نے لون لے کر حرام کمائی کے ذریعے کھانا کرایا ہے شادی کا، اور ہم نے برابر شرکت کی ہے۔ کوئی اہتمام نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کوئی غور و فکر نہیں کہ میرے پیٹ میں کون سا لقمہ جا رہا ہے، میں کیا کھا رہا ہوں۔ مال حرام سے دعوت کی ہے، حرام ہے وہ لقمہ، کھانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، لہٰذا دعوت میں جا رہے ہیں تو غور و فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس کا کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ اور پھر شہر کے بڑے بڑے با اثر لوگوں کے یہاں کھانے کے لیے جانا ہے تو جتنے با اثر لوگ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، بڑے سے مطلب پیسے کے بڑے، بڑے بڑے پیسوں والے جن کے پاس آتے بھی بڑے بڑے پیسے ہیں، ان کے پاس ہم کھانے کے لیے بے دھڑک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ بڑے پیسے امت محمدیہ میں بڑے پیسے والے وہ لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں جن کی پرکھوں سے، جن کی نسلوں سے زمینیں جائیداد وہ سلسلہ چلا آ رہا ہو، ورنہ تو اللہ رب العزت امت محمدیہ کو کم ہی مال دیتے ہیں، تھوڑا ہی دیتے ہیں، جس میں زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ہو حساب و کتاب کا۔ اللہ کا نظام ہے اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب بڑے پیسے آئے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنے بڑے جو پیسے آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کہیں اس کی کمائی میں حرام تو شامل نہیں ہے۔ اب اگر حرام شامل ہے تو پھر احتیاط ہونی چاہیے، بے دھڑک نہیں پہنچ جانا چاہیے ان کے یہاں۔ ایک بار غریب چھوٹا سا دستر جو بچھائیں گا وہ تو اپنی محنت کی کمائی سے بچھائیں گا، لیکن بڑے لوگوں کو سب کو بلانا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے گھر میں ان کی کمائی میں احتیاط کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، اس لیے اور زیادہ وہاں غور و فکر ہو۔ غرض یہ کہ اپنے گھر کا کھانا یا دعوتوں کا کھانا یا دوستوں کا کھانا، کسی بھی کھانے کے معاملے میں انتہائی سنجیدگی ہو کہ لقمہ حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے، ورنہ پھر ساری نیکیاں
اور سارے جمعوں میں سالہ سال سے تقریریں ہو رہی ہے، دروس قرآن ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کتابیں خریدی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، زندگی میں سدھار نہیں آ رہا ہے۔ سب سن کر بھی پھر زندگی کا رخ غلط ہے، پھر اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تو کام سننے سے نہیں چلتا ہے۔ سن کر ہمارے ایک دل میں نصیحت تو پیدا ہوئی، لیکن اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہونے ہیں وہ خون کرائے گا۔ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ خون ہم سے اعمال کرائے گا، اور خون تو حرام کا دوڑ رہا ہے، تو پھر قرآن پڑھ کر اگر ہم باہر نکلے تو قرآن تھوڑے ہی اثر کریں گا، وہ اندر جو خون ہے حرام کا وہ اثر کرے گا، جو گوشت بنا ہوا ہے حرام کا وہ اثر کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے۔ پہلا زمانہ کیسا تھا؟ تھوڑا سا علم رہتا تھا ان کے پاس، موٹی موٹی 4-5 باتیں معلوم رہتی تھی، وہ بھی کہاں سے دادی اماں نانی اماں نے سکھائی تھی اتنی معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ ان کی زندگی ایسی تھی کہ کوئی انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا تھا کہ انہوں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا۔ کیوں؟ علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن لقمہ حلال کا تھا۔ پھر نتیجہ کیا تھا؟ ان کی زندگیاں پاکیزہ تھی، ان کی خلوتیں جلوتیں نورانی تھی، ان کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہت باریک نیکیاں وہ نہیں کرتے تھے، موٹی موٹی نیکیاں کرتے تھے، لیکن کم بولنے والے ہوتے تھے، زیادہ بڑبڑ کر کے زیادہ باتیں کر کے لوگوں کا دل توڑنے والے نہیں ہوتے تھے، بولتے تھے تو سچ بولتے تھے ورنہ چپ رہتے تھے، ان کا یہ خون کام کراتا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے وہ معاشرہ چاہیے، پھر سے وہ اخلاق چاہیے، معاشرے میں پھر سے محمد مصطفیٰ کے غلام چاہیے، صحابہ کرام کی متبعین چاہیے، تو پھر ہمیں حلال لقمے کو رواج دینا ہے، حرام لقموں سے بچنا ہے، بہت زیادہ اس سلسلے میں احتیاط کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی معافی کی طرف۔ غلطی ہو گئی، اب ٹالو مت توبہ کو، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کھانے میں بے احتیاطی ہو گئی، اب فوری رجوع کیا جائے اللہ کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ساریعو، دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی معافی کی طرف، وجنت، اور ایسے باغ کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آسمان و زمین کی جتنی لمبائی ہے جنت کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی بڑی جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کی طرف دوڑو۔ اعدت للمتقین، وہ جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ اللہ ان کی صفات بیان فرما رہے، الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، راحت کے، خوشحالی کے، خوشی کے ایام میں، والضراء، تکلیف کے، مشقت کے، تنگی کے ایام میں۔ اللہ نے ہم پر جیسے حالات رکھے ہیں ان حالات میں خرچ کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ خوشی کے ایام ہے تو خرچ کر رہے ہیں، اپنا جیب تنگ ہوا تو پہلے اللہ کا حصہ کٹ کیا، نہیں، بلکہ ہر حال میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں ہر حال میں لگانے والے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، نیک کاروں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غصے کو پی جانا یہ انتہائی حسین عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے کہا اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اس نے فرمایا اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ دو دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہ غصہ ایسی شے ہے جو انسان کے دماغ پر جب مسلط ہوتی ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، لہذا غصے کو پی جانے کے لیے، غصے پر کنٹرول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اصول، ایک ضابطہ عطا فرمایا، اگر تم غصے میں ہو اور کھڑے ہوئے ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی حالت میں غصہ چلا جائے تو اچھا ہے، ورنہ لیٹ جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ حرکت کے بدلنے سے، اپنی حیات کے بدلنے سے جب مزاج، دماغ، فکر تقسیم ہو جائیں گی، ادھر ادھر تبدیل ہو جائیں گی، بٹ جائیں گی، تو غصے کا خطرہ اور نقصان کم سے کم پہنچے گا۔ اس لیے غصے سے بچو۔ والکاظمین الغیظ متقین کی صفات ہے، جنتیوں کی صفات ہے کہ وہ غصے کے پینے والے ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا یہ تو آسان ہے، معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ دل پہ پتھر رکھ کر ایک جملہ بول دینا، بھائی مجھے معاف کر دو، یہ بہت آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ مشکل ہے معافی مانگنا۔ معافی مانگنا آسان ہے، کسی سے کہہ دیا معاف کر دو، لیکن اپنے دل میں جب کسی کے تعلق سے برائی بیٹھ گئی ہے تو اسے نکالنا، اسے دھونا۔ معافی کا مطلب ہے زیرو کر دینا، جو غلطی ہوئی، جو ماضی میں ہوا، اس کو زیرو کر دینا، ایمٹی، خالی کر دینا اس کو۔ اب جب ملو تو وہ واپس نہیں آنا، وہ پرانی باتیں، جاہلیت، وہ دور واپس نہیں آنا، اسے کہتے ہیں معاف کر دینا۔ تو والعافین عن الناس، متقین کی صفات ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی باندی آپ کے گھر کی نوکرانی کام کر رہی تھی، اس سے غلطی ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم غصہ ہوئے، بہت گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا، امیر المومنین کی طرف سے مجھے کیا سزا دی جائے گی، مجھے نہیں پتا۔ جب فاروق اعظم کو جلال میں دیکھا تو اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہا والکاظمین الغیظ۔ مومنین کاملین متقین کون ہوتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والے۔ فاروق اعظم نے غصے کو پی لیا، خاموش ہو گئے، اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ آگے پڑھا اس نے واللہ یحب المحسنین، حضرت نے کہا تجھے آزاد کیا۔ تو فاروق صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ قرآن آتا اور ان کے عمل سے رہ جاتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم پر ایسے عمل کرنے والے، اور اس زمانے کے غلاموں کا علم کا اندازہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے اور کس انداز سے غصے کو ٹھنڈا کیا، کس انداز سے فاروق اعظم کو معافی کے لیے آمادہ کیا، اور کس انداز سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا۔ تو قرآن کریم غلاموں میں اتنا اس کا رواج تھا اور اتنے پڑھنے کا، سمجھنے کا معمول تھا، تو پھر آزاد لوگوں میں اور خاندانی لوگوں میں اور پھر صحابہ کرام کے تو کیا حالات ہوں گے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ پر اس طرح سے عمل کیا جاتا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ فرما رہے یہ تو متقین کی صفات بیان کی۔ آگے ان متقین سے جب گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ تو ہونا ہے، اس لیے کہ انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، مشین اور روبوٹ تو نہیں ہیں، گناہ تو ہوگا۔ اللہ فرما رہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ متقین ایسے ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر دے، اللہ فرما رہے ذکر اللہ، وہ فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے استغفر اللہ کہتے ہیں، جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ فرما رہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی دھو نہیں سکتا، یہ اللہ کو فوری یاد کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کر لیا ہے غلط کام اس پر اڑ نہیں جاتے ہیں، اس پر مصر نہیں رہتے ہیں۔ متقین کی یہ صفات ہے کہ گناہ ہو گیا، فوری توبہ کی، اسے مٹا دیا، اپنے نام اعمال سے اس کے داغ کو اپنے دل سے اڑ نہیں جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ باقی رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کے اثرات سے دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔
قرآن کریم نے ایسے دل کے بارے میں ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر نیکی کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی، پھر لاکھ آپ قرآن سنائیے، نیکی کی ترغیب دیجیے، اثر نہیں ہوتا۔ ایسا دل بننے سے پہلے احتیاط ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی کا۔ اللہ فرما رہے کہ مومنین کاملین متقین وہ ہوتے ہیں جو بار بار گناہ نہیں کرتے، ایک بار گناہ ہو گیا معافی مانگ لیتے ہیں، بغیر معافی کے گناہ پر گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے بندے نیکوکار ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرے، تو اللہ رب العزت ان سب کو لے جائے گا اور ایسی قوم لے کر آئیں گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگیں گی، پھر اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ تو اللہ کو معافی بہت پسند ہے، ایک گناہ ہو گیا فوری اس کی معافی، دوسرا نہیں اس کے بعد، وہی گناہ اس کے بعد نہیں، دوسرا گناہ نہیں، فوری معافی۔ معافی ہو گئی، پھر گناہ ہوا، پھر معافی، پھر گناہ ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے جب بھی گناہ ہو جائے تم پھر توبہ کرو، میں پھر معاف کروں گا، پھر توبہ کرو، پھر معاف کروں گا۔ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ جب تک غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ انسان کی موت کے وقت جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے، اس وقت اس کے گلے سے غرغرے کی کیفیت، غرغر کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس پر غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، تب تک معافی ہے۔ لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے بعد پھر گناہ نہیں کرتے، گناہ ہو گیا معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ مومنین کی، یہ متقین کی شان ہے۔ یہ نہیں متقین کی شان کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوتے، وہ تو فرشتوں کی شان ہے۔ متقین کی شان یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہی توبہ کرتے ہیں، ولم یصروا، اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے۔ گناہوں پر اصرار انتہائی ڈراؤنی چیز ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر اڑ جانا، یعنی بار بار گناہ کرنا، مسلسل گناہ کرنا، یعنی شراب پینے والا ہے، شراب پیے ہی جا رہا ہے، سدھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو یہ شراب پر اصرار ہے اس کا۔ ایک شخص ہے جس کی بد نظری کی عادت ہے، اللہ نے جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے وہیں دیکھتا ہے، بار بار دیکھنے سے، بار بار دیکھنے سے اس عادت سے توبہ نہیں کر رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اسی پر اڑا ہوا ہے، اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ایسا شخص۔ اور دوسرا جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا ہے وہ شخص۔ ان دونوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ ایک ہے مصر اور ایک ہے مستحل۔ مصر کہتے ہیں گناہ پر اڑ جانے والا، اور مستحل کہتے ہیں گناہ کو حلال سمجھنے والا۔ یہ دونوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان سلب نہ ہو جائے، کافر نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین متقین وہ ہے جو اپنے غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اب ایسے متقین کا بدلہ سنیے، اللہ فرما رہے أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے معافی، رب کی طرف سے انہیں مغفرت ملے گی۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات انہیں ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ مزدوروں کے لیے، یہ محنت کرنے والوں کے لیے، یہ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہترین انعام ہے، کیا ہی بہترین مزدوری ہے، کیا ہی بہترین اجرت ہے۔ بندوں نے کام کیا اور انہیں کیا ملا؟ انہیں معافی مل گئی، انہیں جنت مل گئی۔ کتنا بہترین انعام ہے بندوں کے لیے، کتنی بہترین خوبی ہے، کتنا بڑا انعام۔ یہ بات چیت درمیان میں ہو گئی۔ کیوں ہوئی یہ بات چیت؟ تقوی سے متعلق ہوئی کہ ادھر حکم تھا غزوہ احد کے بیان میں
کہ تم تقوی اختیار کرو، صبر کے ساتھ رہو، اللہ بڑے بڑے میدانوں میں تمہیں پار کرائے گا۔ لہٰذا تقوی کا تقاضا یہ تھا، یہ سنایا۔ اب واپس پچھلے بیان کی طرف قرآن مجید لوٹتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر احد میں، اگر بدر میں تمہارے ساتھ حادثات ہوئے ہیں، تمہیں مشقتوں کا، تکلیفوں کا سامنا ہوا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ سب سے پہلے تمہارے ہی ساتھ ہو رہا ہے۔ تم مسلمان ہو اور تم پر حالات آئے ہیں، اس سے پہلے مسلمان سب مزے سے اور چین و سکون سے دین پر عمل کر کے چلے گئے۔ یہ مت سمجھو قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی اللہ رب العزت کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ماضی کی قوموں کے ساتھ بھی، فرما برداروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ اللہ فرما برداروں کو آزمائشوں سے گزار کر اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جو پکڑ کرتے ہیں تو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا پہلے سے دور چل رہا ہے۔ فسیروا فی الارض، لہٰذا زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مکے والوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تجارت کے لیے جاتے ہو نا، شام، ملک شام تم تجارت کے لیے جاتے ہو، راستے میں تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں ملتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ کیسے بڑے بڑے کھنڈرات ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ کے نافرمان تھے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے رکھنے والے، پہاڑوں میں اپنے ناخنوں سے اپنے گھر بنانے والے، اللہ نے انہیں تہو بالا کر کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ نصیحت حاصل کرو، زمین میں گھومنے پھرنے کا اللہ نے حکم دیا، سیر و سیاحت کرو، کہے کے لیے، عبرت کے لیے۔ جب سیر و سیاحت ہو، کہیں جانا ہو تو وہاں سے نصیحت حاصل کی جائے، عبرت حاصل کی جائے۔ فسیرو، زمین میں پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ انسانوں کے لیے اللہ کا بیان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر احد کے میدان میں تم پر مشقتیں آئی ہے، احد کے میدان میں تم حادثات سے گزرے ہو، تکلیفوں سے گزرے ہو، تو غم مت کرو، رنجیدہ خاطر مت ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بشرطیے کہ تم مومن ہو۔ غزوہ احد مدینہ منورہ ہجرت کے تیسرے سال 11 شوال سنیچر کے دن ہوئی تھی۔ 2 ہجری 17 رمضان جمعہ کے دن بدر ہوئی، اور 3 ہجری 11 شوال سنیچر کے دن غزوہ احد ہوئی۔ یہ غزوہ احد بدر کی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے مکے والوں نے شروع کی۔ مکے والے اپنی تیاریوں کے ساتھ اس ہزیمت، اس افسوس اور بدر کی ناکامی اور اس شرم کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اطلاع نہیں دی، یہ راز تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب وہ مدینے سے انتہائی قریب آ چکے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوری تیاری کرو، ہمیں میدان احد میں پہنچنا ہے۔ میدان احد مدینہ منورہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس احد پہاڑ کے دامن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ کفار ابھی نہیں پہنچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے۔ 1000 کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، ادھر سے 3000 کفار آنے والے تھے، اور ان کے آنے کی خبر اور اطلاع تھی۔ ادھر 1000 صحابہ کی تعداد، لیکن جیسے ہی میدان احد میں پہنچے، ان 1000 میں 300 منافق تھے۔ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم کس سے لڑنے آئے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا پتھروں سے لڑائی کرنا ہے ہمیں؟ چلو ہم جا رہے ہیں، یہ کہا اور واپس پلٹ گئے۔
300 لوگ جب 1000 میں سے کم ہو گئے ان کے جانے پر بعض مومنین کو بھی احساس ہوا کہ ہاں یہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں بھی لوٹ جانا چاہیے۔ مسجد قبلتین کے پاس رہنے والے قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان دونوں قبیلوں کے لوگوں نے تیاری کی کہ ہم بھی لوٹتے ہیں، لیکن وہ مخلص تھے، وہ مومنین کاملین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ فوری ان کو خیال آیا کہ ان کو دیکھ کر تو ہم لوٹ رہے ہیں، لیکن کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس جا رہے ہیں؟ دیکھا تو نہیں جا رہے۔ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، کہا نہیں جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم لوٹ رہے ہیں، نہیں لوٹ رہے۔ جب وہ تینوں نہیں جا رہے تو ہم کیوں جائے؟ وہ رک گئے، اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تم ان منافقوں کے ایک ٹولے، ایک فرقے کے فتنے میں مبتلا ہو کر واپس جا رہے تھے، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو یہ تو تمہیں مرتد کر دیں گے، یہ تو تمہیں دین سے پھرا دیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے آنے سے پہلے پوری جنگ کی تیاری کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی کے سب سے بہترین سپہ سالار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جس گوشے سے دیکھا جائے کامل و مکمل ہے۔ آپ کے ذات گرامی کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کائنات کے سارے باپوں کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک کامیاب والد کا نمونہ ہے۔ اگر بیٹے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھے تو فرما بردار بیٹے کا آپ کی شخصیت میں نمونہ ہے۔ شوہر اگر اپنے لیے نمونہ تلاش کرے تو محمد مصطفیٰ کی حیات میں ایک کامیاب شوہر کا نمونہ موجود ہے۔ ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھیے، ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھیے، شیب ابی طالب میں ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھیے، قیدی سے لے کر حاکم اعلیٰ تک، حاکم وقت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے اندر ہر شعبے کی کامل و مکمل شخصیت اور کامل و مکمل نمونہ ہے۔ ایسے ہی سپہ سالاری جو انتہائی اہم وصف ہے، انتہائی اہم گر ہے، جنگ کی کمانڈ سنبھالنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں وہ ساری تیاریاں فرمائیں، تم وہاں کھڑے رہو گے، تم یہاں رہو گے، اتنے لوگ میمنہ میں ہوں گے، اتنے میسرہ میں ہوں گے، اتنے ہراول دستے میں ہوں گے، اتنے آگے ہوں گے، یہ لوگ پیچھے سے رہیں گے، پہلی صف میں کون، دوسری میں کون، تیسری میں کون۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 50 صحابہ کی ٹکڑی انتہائی اہم مشن کے لیے ایک چوٹی پر، ایک گھاٹی پر، احد پہاڑ کے طرف ایک گھاٹی پر کھڑے کر دی۔ جبل الرمات جس پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی پر 50 صحابہ کی ایک ٹکڑی کو کھڑا کیا، جن کے سردار اور جن کے سربراہ تھے ان 50 کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ ہم جنگ جیت جائے پھر بھی تمہیں یہیں رہنا ہے، ہم ہار جائے پھر بھی تمہیں یہیں رہنا ہے، ہم گر جائے، ہماری لاشوں کو چیل اور کوے کھا رہے ہو پھر بھی تمہیں یہاں سے نہیں آنا ہے، جب تک میں نہ کہوں جبل الرمات سے، اس گھاٹی سے تم نہیں ہٹو گے۔ 50 صحابہ کو انتہائی تاکید کے ساتھ وہاں کھڑا کیا۔ یہ ساری تیاری حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ابتدا میں تو وہ نظارہ رہا کہ محض 700 لوگوں نے اللہ کی مدد و نصرت سے ان 3000 تربیت یافتہ مسلح جنگجوؤں کو شکست فاش دی، اور وہ اپنی چپلیں، اپنی جوتیاں، اپنی پگڑیاں، اپنی تلواریں پھینک کر بھاگے، پلٹ کر نکل گئے۔ جیسے ہی جنگ جیتتی ہوئی، فتح ہوتی ہوئی نظر آئی تو وہ صحابہ جو جبل الرمات پر کھڑے ہوئے تھے، 50 صحابہ جنہیں اہتمام کے ساتھ وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ان میں اب اختلاف ہو گیا کہ ہم نیچے اترتے ہیں اور چل کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ مال غنیمت کا تو ضابطہ ہے کہ جب مال غنیمت جمع ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، بقیہ 4 حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن تقسیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی سپہ سالار اعلان کرتا ہے کہ فلاں کافر کو جو قتل کر کے آئیں گا اس کی تلوار، اس کا سامان، اس کا گھوڑا اسی کا جس نے اسے قتل کیا۔
کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بہت اہم ترین خوبصورت قیمتی کارگر تلوار لے کر آتا، سپہ سالار ان سے کہتا کہ تم یہ لے کر آئے ہو، یہ تمہاری ہے، تم رکھ لو۔ اس طرح کی تقسیم مال غنیمت میں ہوتی، ورنہ عام طور پر تو سب کے لیے برابر برابر تقسیم ہوتا۔ وہی ہونا تھا، مال غنیمت جو بھی لے کر آئے جمع کرے، تقسیم تو سب کو ہونی تھی، لیکن اس شوق میں کہ میں فلاں تلوار اٹھا لوں، اس شوق میں کہ میں ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں انہیں پکڑ کر انہیں ماروں، اس شوق میں جبل الرمات پر موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ چلو اب ہم بھی جاتے ہیں، جنگ ہم جیت گئے۔ ان کے سردار نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا قطعی حکم ہے، تاکیدی حکم ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، جب تک اللہ کے نبی نہ کہے تب تک ہم نہیں جا سکتے۔ 40 لوگوں کا ایک طرف اتفاق ہو گیا، 10 لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ ہم وہیں کھڑے رہیں گے۔ 40 نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی انداز تھا، آپ کا یہ کہنا کہ میرے بلائے بغیر مت آنا، یہ تاکید کے لیے تھا، اب جنگ فتح ہو گئی ہے، اب ہم جا سکتے ہیں۔ ایک اجتہاد تھا ان صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی جب بہت زیادہ تاکید فرماتے تو اس سے وہی کام مقصود نہیں ہوتا، جلدی کرنا مقصود ہوتا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جلدی نکلنا ہے، آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز ہمیں وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا، بعض صحابہ نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مغرب فلاں مقام پر جا کر پڑھنی ہے، تو وہ صحابہ بغیر مغرب پڑھے نکل گئے۔ اب رات دیر کے بعد وہ وہاں پہنچے، انہوں نے مغرب اور عشاء ساتھ میں ملا کر پڑھی عشاء کے وقت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کا وقت جا چکا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا کہ ہمیں مغرب وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو مغرب پڑھ کر نکلے، لیکن وہ بھی ساتھ ہی میں وہاں پر پہنچے، کچھ تاخیر نہیں ہوئی، ساتھ ہی پہنچے۔ تو یہ بھی صحیح تھے، وہ بھی صحیح تھے۔ یہ صحیح اس لیے تھے مغرب یہاں پڑھنے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ مغرب ہمیں وہاں پڑھنا ہے، تاکیدی جملہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بہانے دیر نہ کر دینا، تاکید تھی۔ جنہوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھا کہ مغرب پڑھو اور فوری وقت پر وہاں پہنچو، تو انہوں نے مغرب یہاں پڑھی اور فوری وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ اور کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے الفاظ پر نظر رکھی اور انہی الفاظ کو پورا کیا، وہاں پہنچ کر مغرب پڑھی۔ دونوں صحیح تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی منشا وہاں پر تاکید تھی۔ تو ایسے ہی اجتہاد یہاں بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام میں ان 40 لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض تاکید تھی اس میں، اب جنگ فتح ہو گئی ہے، اب کوئی پریشانی نہیں، ہم جا سکتے۔ وہ 40 اتر گئے۔ جیسے ہی وہ 40 اترے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، وہ ادھر سے کفار کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس پہاڑی سے اترتی ہوئی ایک بڑی تعداد کو جب دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے آ کر اس گھاٹی پر 10 موجود صحابہ پر حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا۔ سردار ان کے حضرت عبداللہ ابن جبیر وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے ساتھ 9 جو لوگ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور اعلان کیا کہ میں خالد ابن ولید ادھر سے حملہ کر چکا ہوں، اے قریشیو تم بھی واپس لوٹو۔ جیسے ہی ان کے اعلان کو بھاگتے ہوئے قریشیوں نے سنا، مکے سے آ رہے بھاگتے ہوئے کافروں نے سنا، جو اپنی پگڑیاں اور تلواریں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے انہوں نے سنا تو وہ بھی پلٹے۔ اب پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کا 200 فوجیوں کا دستہ، اور ادھر سے بقیہ سارے کے سارے کفار، ان دونوں کے بیچ میں مسلمان پس گئے، اور مسلمانوں پر ایسا سخت ترین وقت میدان احد کا دن تھا
دھول اڑ رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کی صحابہ کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ اس طرح کا گھمسان کا رن اور ایسی گھبراہٹ اور ایسی ہیبت طاری کہ صحابہ کرام پر ہیبت طاری ہو گئی، اور ہر ایک اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، میدان احد کے اوپر چڑھنے لگے۔ ایسی حالت و کیفیت، اس پریشانی اور ہیبت کے عالم میں ایک صحابی رسول حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کی شباہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی، حضرت مصعب شہید ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں، کفار نے ہوا اڑا دی کہ محمد شہید کر دیے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ جیسے ہی یہ ہوا، صحابہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ فاروق اعظم کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، بالکل سکتے میں آ گئے، جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، تلوار نہیں اٹھ رہی ہے۔ حضرت انس ابن النضر رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے چاچا ہے، حضرت انس ابن النضر نے کہا عمر کیا ہو گیا آپ کو، ایسے کیوں کھڑے ہو گئے سکتے میں؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے سنا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت انس نے فرمایا تو پھر تم کیوں جی رہے ہو؟ موتوا علی ما مات علیہ محمد الرسول اللہ، مجھے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور مر جاؤ اس راہ پر جس پر رسول اللہ نے جان دی ہے، یہ کہہ کر کافروں کے جتھے میں گھس گئے، اور اتنا لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ وہ وقت ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے، آپ تک پہنچ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ ایک زور سے پتھر مارا ہے ابن وقاص نے، جیسے ہی پتھر لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نچلے دانتوں میں سامنے کے 2 دانتوں کے دائیں طرف کا جو دانت ہے، 2 دانتوں کے برابر میں جو دائیں طرف کا دانت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت دندان مبارک شہید ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا۔ ابن قبیصہ نے جیسے ہی تلوار چلائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوت پھٹ کر، جنگی ٹوپی پھٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سامنے لا لیا اور سارے تیر اپنے ہاتھ پر کھائے ہیں، شل ہو گیا تھا، ہاتھ سن ہو گیا تھا، اتنے تیر کھائے ہیں، نسیں کٹ گئی ہاتھ کی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بن کر حفاظت کی، ایسے آپ پر جھک گئے اور ساری تیر اپنی پیٹھ میں کھائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر نہیں آنے دیا۔ ایک خبیث نے تیر چلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں گڑ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب اسے پکڑ کر نکالا ہے، جیسے ہی پکڑ کر نکالا تو ہاتھ سے نہیں نکل رہا تھا، دانتوں سے پکڑ کر نکالا، سامنے کے دانتوں سے پکڑ کر نکالا، اتنا اندر چلا گیا تھا کہ کھینچنے میں ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ دانت تو سامنے کے 4 ٹوٹ گئے تھے، لیکن جب بھی آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کی جگہ نور نظر آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت کی، حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ، وہی ہیبت ناکی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے رنگ میں بس گھوڑے پر سوار ہے اور تلوار گھمائے جا رہے ہیں اور صفوں کی صفیں الٹ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص طور سے ایک غلام کو، ایک پروفیشنل کلر کو، جن کا نام وحشی ابن حرب تھا، آزادی کی لالچ دے کر انہیں کھڑا کیا گیا کہ تمہیں دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف حمزہ کو مار گرانا ہے۔ ایک پتھر کے پیچھے، ایک چٹان کے پیچھے اپنا نیزہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ایسی کیفیت میں جب کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بس صفوں کی صفیں الٹنے میں مصروف ہے۔
وحشی نے جو ادھر سے نیزہ چلایا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سیدھے سینے میں آ کر لگا اور آپ گر گئے، شہید ہو گئے۔ 70 جانباز صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اے مسلمانوں اگر تمہیں آج یہ زخم لگے ہیں تو تم سے پہلے اس قوم کو بھی ایسے ہی لگے تھے۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے، پچھلے سال ان کے 70 جانباز قتل ہوئے تھے، جہنم رسید ہوئے تھے۔ ہو گیا برابر جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان 70 قیدیوں کی رہائی کی بنیاد پر کہ آپ کے مشورے سے یہ 70 تو میدان بدر میں رہا ہو گئے، بدر کے قیدی رہا ہو گئے، لیکن اگلے سال احد میں تمہارے 70 مارے جائیں گے، شہید ہوں گے۔ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم اطہر پر زخم آئے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ جیسے ہی پتہ چلا بعد میں کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں اور آپ میدان میں ہیں، آپ کے ساتھ جتنے آپ کے محافظ کھڑے ہوئے تھے گنتی کے باقی رہ گئے، بقیہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اس طرح کی دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ وہ صحابہ جو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے وہ تیزی سے نیچے اتر کر آئے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم ہی لوگ ہیں، اور وہ جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ 70 جانباز شہید ہوئے، مال غنیمت بھی سارا ختم ہو گیا، جو اٹھانے کے لیے آئے تھے وہ مال کفار پھر اٹھا لے گئے۔ اور جیسے ہی جنگ فتح ہوئی، شکست میں بدلتی نظر آئی تو کفار کا مقصد پورا ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے سپہ سالار تھے، انہوں نے پلٹنے کا اشارہ دیا اور سب کے سب واپس نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، دھول جب نیچے بیٹھی ہے دیکھا گیا تو سارا کا سارا منظر، سارا کا سارا میدان لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شہید، ایک مومن کی شہادت وہ بھی انتہائی سخت ترین صدمے کی چیز ہوتی ہے کہ ایک مومن مارا گیا، اور اگر 70 ہو اور 70 بھی ویسے جانباز ہو، رسول اللہ کے ہیرو ہو، اور اس میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی ذات گرامی ہو جن کی لاش کے ساتھ اسی ہیبت ناکی کے عالم میں جو مسلح کیا گیا۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا، حضرت حمزہ جیسے ہی گرے ہیں آپ کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، اس کا ہار بنایا، آپ کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا اور آپ کے کلیجے کو چبا کر تھوکا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب دیکھا، ان کے کفار کے جانے کے بعد جب اس منظر کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ ایک چاچا کی شہادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ جیسے میرے چاچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا مسلح کیا ہے، 70 کافروں کا میں بھی یہی حال کروں گا۔ قسم کھا لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باوجود یہ کہ آپ رحمت للعالمین ذات ہے، لیکن وہ منظر ایسا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا لی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کا مسلح ہوا، ایک ہی کا کیا جائے گا، 70 کا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے، اور بات صاف ہے کہ اگر انسان بدلہ لینا چاہے تو بدلہ انصاف کے ساتھ نہیں لے پائیں گا۔ ہم آپ اگر کسی سے بدلہ لینا چاہ رہے، کسی نے ہمیں ایک تماچا لگایا، ہم بھی اس کو ایک لگانا چاہ رہے ہیں، بدلہ لینا چاہ رہے، تو کیا ہم انصاف کر پائیں گے کہ وہ جس غصے کے عالم میں تھا وہی غصے کا لیول ہمارا بھی ہو، جس پاور کے ساتھ اس کا ہاتھ آیا تھا وہی پاور کے ساتھ ہمارا ہاتھ آ رہا ہو، اور جتنی ہم کو تکلیف پہنچی ہے اس کے مارنے سے اتنی ہی تکلیف اسے بھی پہنچے، ویسے ہی اسے بھی تماچا لگے؟ نہیں ہو سکتا ہے انصاف۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت چیز ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ اللہ نے آپ کی قسم توڑوائی، آپ کو اپنی قسم کا فدیہ ادا کروایا، کفارہ ادا کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، سب کی نعشیں جمع کی گئی۔ چند ہی لوگ تھے 700 میں سے جن کو ایک آدھ زخم نہ لگا ہو، ورنہ جتنے بقید حیات تھے سب خون میں لت پت تھے، سب خون میں لہو لہان تھے۔ جو زندہ تھے وہ بھی خون میں تھے اور 70 شہید ہو چکے تھے۔ ایسا منظر قرآن کریم نے جب بیان کیا، وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں یہ زخم پہنچے ہے تو تم سے پہلے اس قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنوں کا عدلنا بدلنا اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ کل ان کے ساتھ ہوا، آج تمہارے ساتھ ہو گیا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سب اللہ نے کیوں کرایا؟ اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام کیوں بنایا؟ مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے، مسلمانوں کی مشق کے لیے۔ اس لیے کہ مسلمان کی زندگی یہ آفات سے، بلیات سے، غم و علم سے، تکلیف و مشقتوں سے ہمیشہ دوچار رہنی ہی ہے۔ مسلمان بھی ہو اور امن بھی ہو، مسلمان بھی ہو زندگی میں چین و سکون بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور کمفرٹ زون بھی ہو، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اسلام کا، مسلمان کا اور چین و سکون کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تال میل نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں حادثات تو آنا ہی ہے، اور حادثات سے دوچار ہو کر ٹوٹ نہ جاؤ، تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائے، پھسل نہ جائے، اس کے لیے مشق ضروری ہے۔ جب ایک غم آتا ہے اس کے بعد انسان صبر کر لیتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو وہ غم ہلکا لگنے لگتا ہے، ارے یہ تو پہلے بھی آ چکا ہے۔ جب ایک شہید گھر میں ہوتا ہے جب بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرا بھی شہید ہوتا ہے تو اس وقت تو عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ارے اس سے پہلے بھی ایک شہید ہوا ہے، ہم اس غم سے گزر چکے ہیں، ان حالات سے گزر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، مومنین کو عادت ڈالنے کے لیے ان پر مشقتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو مشقتیں آتی ہیں، ہم اس سے گھبرا جائے، تل ملا جائے، بل بلا جائے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ چھوٹی تکلیف اس لیے لاتے ہیں کہ پھر اللہ کے دین کے لیے اور بڑی تکلیف آنے والی ہے، اس پر صبر کر کے اپنی عادت بناؤ، اپنے اندر صبر کی حسین صفت پیدا کرو۔ اللہ فرما رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے یہ سب اس لیے کرایا تاکہ اللہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے کون ہے ایمان والے، لیکن اللہ رب العزت دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ وہ منافقین تھے جنہوں نے فتنے کیے، جو میدان میں آ کر بھاگ گئے، اب وہاں بھی جا کر فتنے کرنے والے ہیں۔ جب مدینے میں یہ سب واپس جائیں گے، اللہ دونوں کے درمیان، منافق اور مومن کے درمیان فرق واضح کرنا چاہتے تھے، دونوں کو الگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ کروایا۔ اللہ جاننا چاہتے تھے کہ ایمان والا کون ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے بعضوں کو شہید کرنا چاہتے تھے، شہادت کا منصب عطا کرنا چاہتے تھے، بدر کے وعدے کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرما رہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت مومنوں کے قلوب کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مومنوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں پر نافرمانی کا، غفلت کا جو داغ لگ گیا اسے صاف کرنا چاہتے ہیں، اور کافروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا يَعْلَمْ، اب تک اللہ نے جانا ہی نہیں، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں، اور ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں کون صبر والے ہیں۔ تو یہ انداز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو بعد میں پتہ ہے، اللہ کو سب پہلے سے پتہ ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بات دنیا کے سامنے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو جہاد کرتا ہے، کون ہے جو صبر کرتا ہے، اور کون ہے جو پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے۔ صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، پریشان اور گھبراہٹ کے عالم میں تھے۔
70 جابازوں کی شہادت پر بہت افسوس میں سکتے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، یقیناً تم نے موت کی بڑی تمنا کی تھی۔ جب پتہ چلا کہ مکے سے 3000 کا لشکر مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، خبر آتے ہی وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے بڑے جذبات میں جوش و خروش میں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی چلیے ہم انہیں دھول چٹاتے ہیں، چلیے ہم انہیں بتاتے ہیں، ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے، ہم شہادت کا جام پینا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت کا منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت جوش دکھایا تھا۔ اللہ فرما رہے تمہیں نے شہادت کی تمنا کی تھی، من قبل ان تلقوہ، اس موت سے ملاقات سے پہلے تم بہت تمنا کر رہے تھے، فقد رأیتموہ، اب تم نے دیکھ لیا موت کو، وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں سے تم موت کو دیکھ رہے ہو، تمہاری خواہش تمہاری تمنا پوری ہو گئی، اب غم کیوں کر رہے ہو؟ جب شہادت کا منظر سامنے نہ ہو، جب موت کا منظر سامنے نہ ہو، اس وقت تمنا اور موت ملنے پر غم اور گھبراہٹ یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کی عادت ہونی چاہیے۔ موت سے اور خون سے کھیلنا اور موت اور خون کو دیکھنا یہ مسلمان کی صبح و شام کی عادت ہونی چاہیے۔ ہنگامے، شور، پکار، چیخیں اور کفار کی الغار اور یہ سارے حالات ایسے ہیں کہ یہ مسلمان کی صبح و شام کی چیزیں ہیں۔ جب مسلمان کو اس کی عادت ہوگی ان سب چیزوں کی تو پھر مسلمان میدان سے نہیں ڈرے گا، پھر مسلمان ثابت قدم رہے گا، پھر مسلمان مومن کامل ہوگا، ایمان کی صفت سے متصف ہوگا۔ لیکن ہماری صورتحال کسی کے سر پر پتھر آ کر لگا ہے، ٹکر ہو گئی ہے، چوٹ لگی ہے، ذرا سا خون نکلتا نظر آیا، دیکھتے ہی اس کو تو بعد میں دواخانے لے جانا پڑتا ہے، پہلے ہم کو لے جانا پڑتا ہے، ہماری آنکھیں پھر جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں کسی کا لال خون دیکھ کر۔ انسان کا تو چھوڑیے، بہت سارے قربانی کے وقت جانور کے سامنے بھی نہیں آتے ہیں کہ بکرے کا خون، جب بکرا ذبح کیا جا رہا ہے ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا، خون دیکھ کر چکر آ جاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ٹرین کر رہا ہے، مسلمانوں کو عادت دلا رہا ہے، اس عادت کے لیے ان بندوں کو شہادت کے منصب پر پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ نظام چلا، یہ ترتیب چلی۔ تو یہ سب انتہائی ضروری صفات ہے، انتہائی ضروری کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع جیسے ہی عام ہوئی، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی ہے، افواہ پھیلی ہے، سب کے قدم رک گئے اور پیچھے کو پلٹ گئے اور بھاگنے لگے۔ قرآن مجید نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پر تم قدم اکھاڑ دو گے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گے، تو پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کون سنبھالے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ نے کبھی دنیا سے جانا نہیں ہے، ہمیشہ یہی رہنے والے ہیں؟ اگر آج افواہ پھیلی ہے تو کل یقیناً رسول پاک کو دنیا سے جانا ہے۔ اگر آپ چلے جائیں گے تو کیا تم پیٹ پھیر کر الٹے پاؤں ایڑیوں پر پلٹ کر چلے جاؤ گے؟ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر محض ایک رسول۔ آپ ایک رسول ہے، خدا کے رسول ہے، آپ خدا نہیں ہیں جو زندہ رہیں گے کبھی موت نہیں آئیں گی، آپ تو رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں، دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ پچھلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب نے وفات پائی ہے، سب دنیا سے گئے ہیں۔ افئماتا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا آپ قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، یاد رکھو جو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹے گا، جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع ملی، جو اپنے مشن سے، اپنے کام سے، دین حنیف سے پھر جائیں گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
تو ہرگز یہ مت سمجھو کہ تمہارے پھر جانے سے اللہ کا نقصان ہوگا۔ ساری کائنات اگر بد ہو جائے، اللہ کی نافرمان ہو جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں آنی، سارے کے سارے فرما بردار اطاعت گزار ہو جائے، اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اس کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم موت کے منہ میں چلے گئے تھے، تمہیں اگر یہ گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے کہ یہ 70 کیسے مارے گئے، تو یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے ارادے اور اختیار سے مر نہیں سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی جان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، بغیر اللہ کی اجازت کے۔ تو جس کی شہادت ہوئی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوئی ہے، جو نہیں ہوا ہے شہید وہ نہیں ہونا تھا۔ منافقین نے کہا کہ یہ ہماری سن لیتے اگر تو مارے نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی شہادت طے تھی، اس لیے یہ یہاں پر آئے تھے۔ اللہ کے یہاں طے تھا، جب یہ بات بھی طے تھی کہ یہ شہید ہونا ہے اور ان کا مقام بھی طے تھا، تو پھر اللہ کی تقدیر انہیں اٹھا کر لے آئی ہے، تم نہیں بچا سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جان اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے نہیں مر سکتی۔ موت اپنے آپ سے خود کسی کے پاس ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آ سکتی، ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں کر سکتی۔ کتاب مؤجلہ، اس کی میعاد، اس کی مدت، اس کا وقت بالکل طے ہے اللہ کے یہاں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، بس جو دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم وہ اسے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے دے دیں گے۔ جو مال غنیمت کے لیے آیا تھا اسے مال غنیمت مل جائے گا، لیکن جو آخرت کے لیے آیا تھا، جو اللہ کے رضا کے لیے آیا تھا، اسے اللہ کی رضا ملیں گی، آخرت کی کامیابیاں ملیں گی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اگر تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ نبی کے ساتھ لڑنے والوں کو ایسے کیسے شکست ہو گئی، نبی پر تو تلوار چلتی ہی نہیں ہے، نبی کو تو زخم لگتا ہی نہیں ہے، تو یہ محض ایک خرافات ہے، محض ایک جھوٹی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا، کتنے زیادہ اللہ والوں نے، ربیون کثیر، اللہ والوں نے قتال کیا۔ تو اے میرے نبی کے صحابہ کی جماعت، اگر تم نے نبی کے ساتھ میدان میں قتال کیا ہے تو یہ تمہارا پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی کی قوموں میں بھی لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، ہرگز وہ غمگین نہیں ہوئے۔ فما وہنوا لما اصابہم، ہرگز اللہ کی طرف سے، اللہ کی راہ میں جو انہیں تکلیف پہنچائی گئی، ما وہنوا، وہ کمزور نہیں پڑے۔ وما استکانوا، انہوں نے دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اللہ اپنے نبی کے امتیوں کو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی قوموں میں، ابھی ہم نے اوپر واقعہ سنا تھا حضرت طالوت کا، کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہے، سامنے جالوت 1,00,000 کا لشکر لے کر موجود ہے، ان کے ساتھ صرف 313 ہے، 313 اور 1,00,000 دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ثابت قدم رکھا، اور اللہ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ سے صبر مانگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 313 نے 1,00,000 کے لشکر کو شکست فاش دی۔ ماضی نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کی اجازت سے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑی بڑی فوجوں کو ہلاک و برباد کیا۔ جب ماضی کی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
ان لوگوں کی زبان سے کیا تھا نکلتا تھا؟ تم صبر بھی کرو اور اللہ سے صبر مانگو بھی۔ صبر انتہائی حسین وصف ہے، بندوں کو چاہیے کہ صبر اپنے اندر پیدا کرے، ہر چھوٹی آنے والی تکلیف پر اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے، اپنے آپ میں صبر کے مقام کو، اس کے معیار کے، اس کے لیول کو بڑھائے اور اللہ سے صبر مانگے بھی۔ ان ماضی کے مومنین کاملین کی دعائیں تھی، وما کان قولہم، ان کا قول، ان کی بات تھی، ان قالوا ربنا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں ہماری طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ سے انہوں نے صبر مانگا، عزیمت مانگی، اپنے قدموں کی ثابت قدمی مانگی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کا بھی ثواب عطا فرمایا اور آخرت کا انتہائی حسین ثواب بھی عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اب مخاطب ہوئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے۔ یہ منافقین کو کافر کہا جو 300 کو لے کر چلے گئے تھے، اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے افراد سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے، ان کو دیکھ کر واپس جانے کا ارادہ کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم نقصان اٹھانے والے، خسارے والے بن کر لوٹو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مولا ہے جس نے تمہاری مدد کی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے جس نے تمہاری مدد کی، تمہیں جانے نہیں دیا واپس، تم واپس چلے جاتے تمہارا نقصان ہو جاتا۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اب سنو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ میدان احد کا منظر بالکل شکست خوردہ نظر آیا، ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر واپس نکل گئے، دور جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ارے مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی اور وہ زخمی تھے، اور ان کو ختم کر دینا اور بالکل ان کا صفایا کر دینا ہمارے لیے ممکن تھا، ہم کیوں واپس پلٹ گئے، ہم نے انہیں اس حالت میں کیوں چھوڑ دیا، ہم نے بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر اعلان کیا کہ چلو واپس پلٹتے ہیں احد کے میدان کی طرف، لیکن اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان زخمی صحابہ کو لے کر 15 میل تک کفار کا تعاقب کرتے رہے۔ ابو سفیان بھاگ رہے ہیں اپنے قافلے کو لے کر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دانت کے ساتھ، زخمی چہرے کے ساتھ ان صحابہ کو خون میں لت پت اسی حال میں لے کر دوڑے ہیں اور کفار کے پیچھے گئے ہیں۔ تو منظر تو شکست کا نظر آ رہا ہے، لیکن بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے، بھاگے ہیں میدان سے کفار، اور صحابہ نے ان کا پیچھا کیا۔ دور تک جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس رک جاؤ۔ آپ وہاں رک گئے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے زخمی، اتنی بری حالت میں پھر ہمارے پیچھے دوڑ کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اور تیزی سے مکے کی طرف اپنے گھوڑے دوڑائے۔ تو پتہ چلا کہ احد کے میدان میں بالآخر کفار کو شکست فاش ہوئی ہے۔ درمیان میں ایک مسلمانوں کے لیے شکست کا، بظاہر ہار کا ایک منظر نظر آیا، جو اللہ رب العزت نے انہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے سامان کیا۔ کفار تو شکست کھا کر بھاگے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ کی طرف، پہلے میدان احد کی طرف واپس لوٹے۔ سارے شہداء کے لیے تدفین کا حکم ہوا کہ سب کو دفن کیا جائے۔
سب کی تدفین کا نظام بنایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کا جب موقع آیا، چادر لپیٹے ہوئے میدان میں آپ موجود تھے۔ اب آپ کو کفن دینے کا وقت تھا کہ کیسے کفن دیا جائے اور کیسے تدفین کی جائے۔ مدینہ منورہ میں بہن حضرت صفیہ کو خبر ہو گئی کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرت صفیہ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مت آنے دو، عورت کو وہیں روک دو، مت آنے دو۔ حضرت صفیہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو دیکھ لوں۔ حضرت صفیہ بڑی جاباز صحابیہ تھی، بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ جرأت مند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی۔ اب چادر سر کی طرف کھینچی جاتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف چادر کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کی طرف چادر کر دو اور پیروں پر اذخر کے پتے ڈال دو۔ سارے شہیدوں کا سردار، سارے شہیدوں کا سردار۔ لغت میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شہید کو سید الشہداء کہہ دے عربی لینگویج میں تو اجازت ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں تو سید الشہداء صرف حضرت حمزہ کا لقب ہے۔ آج اگر کسی معرکے میں کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی بڑا شخص اسے کوئی کہہ دے سید الشہداء، تو عربی زبان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں تو یہ منصب صرف حضرت حمزہ کے لیے وقف ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کسی اور کو شرعی اعتبار سے سید الشہداء کہنا جائز نہیں ہے، وہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا وصف ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی تجہیز و تکفین کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کافروں کے اندر کے دلوں میں ہم نے رعب ڈالا، کیوں؟ بما اشرکوا، ان کے شرک کی وجہ سے، کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، ایسا شرک ما لم ينزل به سلطانہ، جس شرک کے عقل میں آنے کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں بنائی۔ ان کافروں کے پاس بھی اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ سمجھا نہیں سکتے ہیں کہ وہ شرک کیوں کر رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور جہنم ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب کہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کیے جا رہے تھے۔ فتح کا پہلا منظر جو تھا، تم کافروں پر دوڑ رہے تھے اور انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، اس کا وعدہ پورا ہوا یہاں تک کہ جب تمہارے قدم ڈگمگا گئے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اس جبل رمات پر نیچے آنے کے بارے میں یا اوپر رہنے کے بارے میں، تنازعتم، تمہارے درمیان نزاع ہونے لگا، تمہارے درمیان اختلاف ہونے لگا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کر لی۔ تم نے نبی کے حکم کو چھوڑ دیا۔ من بعد ما اراکم، کب چھوڑا؟ جب تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھائی گئی۔ مال غنیمت تمہیں پسند تھا، جب وہ پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی گئی تو تم نے نبی کے حکم کو چھوڑ کر میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ بھی ہے جو دنیا چاہتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں بعض وہ بھی ہے جو آخرت چاہتے ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ثم، پھر صرفکم، اللہ نے پھیر دیا تم کو، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ پھر کیا ہوا؟ جنگ کا منظر بدل گیا، پھر انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، پھر اللہ نے آزمائش کی، پھر تمہارے 70 جانباز شہید ہوئے، پھر تمہیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کے صحابہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا وہ کائنات کے انتہائی حسین ترین لوگ تھے، جن کے دل انتہائی خوبصورت تھے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابی اپنے اختیار سے صحابی نہیں بنتا ہے، صحابی بنتے نہیں ہیں، صحابیت کے لیے رب چنتے ہیں۔ صحابیت رب کا انتخاب ہے۔
جب ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا لیکن اللہ نے اس کے اندر وہ خوبی نہیں پائی تو اسے صحابیت کے منصب سے سرفراز نہیں کیا۔ ایک سلمان فارسی ایران میں بیٹھا تھا، اللہ نے ان کے اندر وہ ہنر رکھا تھا، وہ کمال و خوبی رکھی تھی، انہیں صحابیت کے لیے چنا۔ وہ چاچا جس نے بھتیجے کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، ابو لہب، لیکن اس کے اندر صحابیت کا وصف نہیں تھا، اللہ نے محروم کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کو یمن سے اٹھا کر لائے اور صحابیت کا منصب عطا کر دیا۔ ابو طالب اگرچہ آپ کے ہمدرد اور خیرخواہ اور آپ کے رفیق ہر راہ میں، لیکن ان میں وہ خوبی و کمال اللہ نے نہیں رکھی، انہیں صحابیت کا منصب نہیں دیا۔ افریقہ کے ملک حبشہ سے اٹھا کر اللہ نے بلال حبشی کو آقا کے قدموں میں پہنچایا۔ تو یہ رب چنتے ہیں صحابیت کے لیے، صحابی بنتے نہیں ہیں۔ صحابیت یہ رب کا انتخاب ہے۔ ان واقعات کو لے کر شیعوں نے، ایرانیوں نے بہت اعتراضات کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو لعنت و ملامت کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسی جماعت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین محفوظ ہے اور مغفور ہے، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، صحابہ نے توبہ کی، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور لا ضرور، قد یقیناً، عفا معاف کر دیا، عنکم تم کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ، کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو اللہ کے نبی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے ان سے نہیں کہہ رہے۔ اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہو رہا ہے وہ پہاڑی سے نیچے اترنے والوں کے بارے میں، جن کی غلطی کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلی، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ضرور، بے شک، یقیناً اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جن صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، ان صحابہ کو ان باتوں کی وجہ سے ملامت کا نشانہ بنانا کفر تک پہنچا دیتا ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے تم سے درگزر کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فضل عظیم علی المؤمنین، اللہ رب العزت ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ ایک واقعہ جبل رمات والوں کا ہو گیا، اب دوسرا واقعہ یہاں اللہ بیان فرما رہے ہیں احد پہاڑ پر چڑھنے والوں کا۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تم احد پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے، اور وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم کسی کو پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ایسا گھبراہٹ کا منظر تھا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی صف سے تمہیں آواز دے رہے تھے، ارے اے مومنو تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، دوڑ رہے تھے اپنے بچاؤ کے لیے، ان صحابہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت گرامی بھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی جا رہے تھے۔ ایرانیوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو جب بھی لعنت و ملامت کا نشانہ بنایا اور اب تک بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مصری شخص آیا۔ ایرانیوں نے سب سے زیادہ مصر والوں پر محنت کی تھی، آج تو ساری دنیا میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اصل اس فتنے کا اٹھانے والا، ان کا سرخیل و سردار عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی تھا، وہ رہنے والا یمن کا تھا، یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچا، منافقوں کا چولا پہنا، اور پھر اس نے شیعیت کا فتنہ ایجاد کیا۔ سب سے زیادہ یہ فتنہ ایران میں پروان چڑھا، اور مصری ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ کا عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا فیصلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے، دوسرا مقام فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا درجہ حضرت عثمان کا ہے، اور وہ افضل اور برتر ہے۔
جیسے ہی کہا تو کہنے لگا مصری کہ تم عثمان کو کیسے افضل کہہ رہے ہو؟ افضلیت کی تم نے اس میں کیا چیز دیکھی؟ اگر سیرت کا جائزہ لو تو سب سے پہلا معرکہ بدر تھا، بدر میں عثمان موجود تھے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں تھے۔ پھر کہا کہ اچھا دوسری چیز، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کی وادی میں درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس وقت اس بیعت رضوان میں عثمان موجود تھے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں موجود تھے۔ پھر کہا کہ میدان احد میں پہاڑ پر چڑھنے والے، پیٹھ دکھا کر پہاڑ پر چڑھنے والوں میں عثمان موجود تھے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں ان میں عثمان موجود تھے۔ پھر اس مصری نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں تو فضیلت والی تھی، جب ان تینوں چیزوں میں عثمان کو فضیلت نہیں ملی تو پھر تم کیوں انہیں فضیلت دیتے ہو؟ یہ کہہ کر ہا ہا کر کے ہنس کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنی فتح پر لوٹنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اعتراضات دل میں پال کر واپس کیا جا رہے ہو؟ اس کا جواب سنو، ادھر آؤ۔ اس کے کپڑے کو، دامن کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پکڑ لیا، اسے واپس بٹھایا اور جوابات دیے۔ کہا کہ لو بدر کے بارے میں تمہارا جواب سنو، تم کہہ رہے ہو کہ عثمان بدر میں نہیں تھے لہٰذا انہیں فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا ستو بھی لے لیا تھا، پانی کے لیے مشکیزہ بھی لے لیا تھا، اپنی تلوار بھی اٹھا لی تھی اور بدر کے لیے نکلنے کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم نہیں جا سکتے، تم اس لیے نہیں جا سکتے کہ تمہاری بیوی رقیہ جو میری بیٹی ہے وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس کی خدمت کے لیے تمہیں یہاں رہنا ہے۔ اس کی خدمت کون کرے گا؟ تمہارے علاوہ نہ کوئی عورت ہے گھر میں، نہ کوئی مرد ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے ان کی محلے کی عورتوں کو، ان کی سہیلیوں کو کہہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دن میں خیال رکھیں گی، رات کو وہ اپنے بچے سنبھالیں گی، اپنا گھر دیکھیں گی یا تمہاری بیوی کو دیکھے گی، تمہیں یہاں رہنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، اسلام کا پہلا معرکہ اور میں اس فضیلت سے محروم رہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم محروم نہیں ہو، تم بدر میں شریک ہو، تم بدریوں کے اجر میں بھی شریک ہو، تم بدر والے لوگوں کے مال غنیمت میں بھی شریک ہو، تمہیں جو مال ملے گا مال غنیمت بھی تم کو برابر تقسیم ہوگا اور تمہیں بدریوں میں شامل کیا جائے گا، تمہیں ان کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے کہنے پر تم رک رہے ہو۔ عثمان تو نکل گئے تھے، رسول اللہ نے انہیں اس کام کے لیے روکا تھا، لہٰذا تمہارا الزام بدر کی غیر حاضری کا عثمان پر غلط ہے۔ دوسری بات، تمہارا اعتراض صلح حدیبیہ کے بارے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اوپر رکھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا دایاں ہاتھ موجود ہے نیچے، آپ یہ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان میرے حکم پر مکہ گئے ہیں بات کرنے کے لیے کافروں سے، لہذا عثمان کی غیر موجودگی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر وہاں موجود رکھا تھا کہ عثمان بھی اس بیعت میں برابر موجود ہے۔ اور تیسرا اگر تمہارا اعتراض ہے، جو تم نے تیسرا اعتراض کیا کہ میدان احد میں پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو اس اعتراض کو محض اعتراض مت سمجھو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، اس کا فرمان پڑھو، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عثمان کو ہم نے معاف کر دیا ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو وہ اس اعتراض کو باقی رکھنے والے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے زوردار طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گستاخ کو جواب دیا۔ اللہ فرما رہے اذ تصعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم چڑھ رہے تھے۔ صعد یصعد، اونچائی پر چڑھنے کو کہتے ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تم ایک دوسرے کی طرف پیچھے پلٹ کر کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تم کو پکار رہے تھے پیچھے کی صف سے، تمہاری پیچھے کی صف سے۔ فاصابکم غمم بغم،
بس اللہ رب العزت نے تمہیں بدلہ دیا ایک غم کے بعد دوسرے غم سے. یہاں مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی ہے، ایک غم کے بعد دوسرا غم. اس کا مطلب کیا ہے؟ شہادت بھی ملی ہے، مال غنیمت بھی گیا ہے، دو غم. دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا اللہ نے ایک غم کے بدلے میں تمہیں دوسرا غم دیا، یعنی تم نے نبی کو غم پہنچایا، اللہ نے تمہیں غم پہنچایا. تم نے وہاں نافرمانی کر کے نبی کو غم پہنچایا، یہاں تمہارے شہیدوں کے ذریعے تمہیں تکلیف اور زخم پہنچا کر اللہ نے تمہیں غم پہنچایا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. دیکھیے اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی کیسی تربیت فرماتا ہے. ہمیں بھی تربیت کرنی چاہیے. ہم کیسی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی؟ بچہ بھاگتے بھاگتے گر جائے، چوٹ لگ جائے، رونے لگے تو الے لے لے میرا بچہ یہ کہہ کر ہم اسے اٹھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، اس کو سہلاتے ہیں، اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کو دیکھتے ہیں اور اسے بزدل بناتے ہیں اور اسے کمزور بناتے ہیں. وہ نیچے گرے تو اسے کھڑا کرنا اور پھر دوڑانا. جو ابھی دکھ پہنچا ہے اس دکھ کی اسے عادت ڈالنا. ایک خون کا خطرہ نکلا ہے اس پر اس کی ہمت افزائی کرنا اور آگے اور بڑے خون کے لیے اسے تیار کرنا. یہ تربیت ہوتی ہے ایک مسلمان کی. اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی براہ راست تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ سب کیوں کرایا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر ما فاتکم جو تم سے فوت ہو گئی. کچھ تم نے کھو دیا ہے تو غم نہیں ہونا چاہیے. پہلے غم ہوگا، صبر کرایا جائے گا، پھر کچھ اور بڑی چیز کھو جائیں گی، پھر صبر کرایا جائے گا، پھر صبر، یہاں تک کہ جب تمہارے ساتھ یہ روز مرہ کا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے کہ جو مومن آن ڈیوٹی ہوتا ہے اسے تو یہ سب سے ہر دن گزرنا ہوتا ہے. اللہ فرما رہے کہ یہ تو دوسرا ہی معرکہ ہے. آگے ملت اسلامیہ کو قیامت تک کے اس معرکوں سے اور جہاد سے اور میدان سے اور خاک اور خون کے دور سے اور قتل و غارت سے گزرنا ہے. یہ تیر و تلوار اور یہ بم اور دھماکے اور یہ بندوق اور یہ توپیں اور یہ رائفلز اور یہ گولیاں اور یہ سارے ہنگامے، ان سب سے تو مومن کو گزرنا ہے. یہ تو ان کے کھلونے ہیں. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تم کسی چیز سے گزرو اور تمہاری کوئی چیز کھو جائے تو تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے. اللہ مشق کرا رہے ہیں اپنے نبی کے صحابہ کی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تم کوئی چیز کھو دو تو تمہیں اس پر غم نہیں ہونا چاہیے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تمہیں پہنچنے والی مصیبتوں پر غم ہونا چاہیے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم چڑھ گئے تھے اوپر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. واپس آ گئے، نیچے اتر گئے، میدان میں موجود ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب اللہ فرما رہے ثم انزل علیکم، پھر اللہ رب العزت نے تم پر نازل کیا من بعد الغم، اس غم کے بعد امنتن، امن نازل کیا، نعاسن، اونگ نازل کی. اتنی تکلیف سے دوچار ہے، ایسے زخم ہیں کہ ان زخموں میں انسان سو کیسے سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے چین نہیں آ سکتا. لیکن اللہ نے سکون دے دیا، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ نے نیند ان کے اوپر طاری کر دی. یغشا طائفۃ منکم، ایسی نیند اور اونگ تو ان پر طاری ہوئی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت پر وہ طاری ہو گئی. وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اللہ رب العزت یہ منافقین کا تذکرہ کر رہے. ایک جماعت کون سی تھی؟ 700 صحابہ، وہ ان میں سے جو زندہ سلامت تھے ان پر تو اونگ طاری ہے. دوسری وہ جو 300 بھاگے تھے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے قد اہمتہم انفسہم، ان کے جیوں نے، ان کے دلوں نے، ان کے دل کے اندر، ان کے اندر کیسے کیسے گمان پیدا کر دیے تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جو اللہ کے ساتھ جاہلیت والے غلط گمان پیدا کر رہے تھے. یقولون، و منافقین کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کیا اس جنگ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا؟ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، حق نہیں تھا اس معاملے میں. اگر حق تھا تو پھر مرنا نہیں چاہیے تھا. یہ سارا خون ایسا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئی ہے.
قل ان الامر کلہ للہ، اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہوتے، اگر یہ معاملہ ہمارے حق میں ہوتا جنگ کا، تو پھر خون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سارے معاملات اللہ کے ہیں، جس کو بچانا اللہ نے چاہا بچا لیا، جس کی شہادت اللہ نے چاہی اسے شہید کرا دیا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے جیوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جنگ کے معاملے میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ اللہ فرما رہے قل، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور ظاہر ہوئے ہیں، لبرزا ضرور ظاہر ہوئے ہیں، الذین وہ لوگ، کتب علیہم القتل جن پر اللہ نے شہادت لکھ دی تھی، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہ کی طرف وہ ظاہر ہوئے ہیں، وہ نکل کر آئے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا معاملہ تھا، ان 70 کے حق میں شہادت طے تھی، یہ چل کر آئے۔ اب کسی کے شہید ہو جانے پر، خون کے بہہ جانے پر فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ جن کے مارے گئے ہیں ان کی شکست ہو گئی ہے، اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شکست کا اور فتح کا معاملہ خون پر طے نہیں ہوتا ہے، حق پر طے ہوتا ہے کہ کون حق کی طرف سے تھا، وہ جیے بھی تو فاتح ہے، وہ شہید بھی ہو تو فاتح ہے۔ اللہ فرما رہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ ضرور آزمائے گا تمہارے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العزت ضرور پاک و صاف کرے گا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو مومنین کے دلوں کو اللہ پاک و صاف کرے گا، ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے، کافروں کے سینوں میں اللہ رب العزت منافقوں کے اس کو ظاہر کرے گا، واضح کرے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے ان مومنین کی جو پہاڑ پر چڑھ رہے تھے ان کی معافی کا اعلان فرمایا، ان الذین تولوا منکم، بے شک جنہوں نے منہ پھیر دیا تھا تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، جنگ کے دن جو پیٹ پھیر کر پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہیں پھسلا دیا تھا شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ ادھر وہ صحابہ جبل رمات سے اترے، ادھر ان کے پاؤں پھسلے ہیں اور یہ پلٹ گئے۔ شیطان نے انہیں غفلت میں ڈالا تھا، ان کا گناہ نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، شیطان نے انہیں غفلت میں ڈال دیا تھا۔ اگر جان بوجھ کر کرتے تو واپس کیوں لوٹتے؟ وہ منافق جان بوجھ کر گئے تھے، واپس نہیں آئے، ادھر ہی ہو گئے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا اکیلے ہیں، بہت کم تعداد کے ساتھ کھڑے ہیں، تو فوری اتر کر آئے۔ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے معاف فرمانے والے، بڑے بردبار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین احد سے مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، کچھ لوگ پہلے پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ زخمیوں کو لیتے ہوئے اٹھا کر آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں پہلے اطلاع آئی تھی اسی افواہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی مدینے کی طرف احد کا قافلہ آ رہا ہے تو دوڑتی ہوئی مدینے سے باہر آئی۔ ایک شخص ملا، اس سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر عمرو ابن جموح شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ اسے ہٹایا، آگے بڑھی۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ انہیں بھی ہٹا دیا، پھر آگے گئی، پھر کوئی نظر آیا، ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ اس شخص نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ انہیں پھر ہٹایا ہے، پھر آگے گئی اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہے؟
جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ آقا صحیح سلامت آ رہے ہیں، صحابیہ نے کہا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ آگے بڑھی ہے اور جس ٹکڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ لینے کے بعد اب سب غم ہلکے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بقید حیات ہے تو سب زندہ ہے، اب آپ کے بعد کسی غم کی مجھے فکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، صحابیات کی محبتوں کا، آپ کی عظمت کا، آپ کے ادب و احترام کا، آپ کے لیے آپ کی جان پر سب کچھ نچھاور کر دینے کا، آپ حیات ہے سارا جہان لٹ گیا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان اور غم برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے وہ جانثاری کے مناظر پیش فرمائے ہیں کہ تاریخ انسانی ایسے مناظر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسان تھے، تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے جو خطائیں کروائی ہے وہ اللہ رب العزت نے کروائی، معافی کی توفیق دی، اور اللہ نے اپنے آخری کلام میں جس قرآن کے لیے اس میں کسی پھیر بدل کا، اس میں کسی حذف و اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایک نقطے کے بدل دینے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے اس قرآن میں صحابہ کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ لہذا نبی کے صحابہ پر اعتراض، نبی کے صحابہ پر الزام اور انہیں گنہگار ثابت کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان واقعات کو سنا جائے، پڑھا جائے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے عظمت و تقدس میں ہرگز ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ معرکہ کروایا، بالآخر فتح صحابہ کو، مومنین کو ہوئی، لیکن درمیان کا جو وقفہ انتہائی ہیبت ناک گزرا، دنیا انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہوا کہ نبی کی ایک بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو قیامت تک آنے والے ایمان والے اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہے، محمد مصطفیٰ کا غلام کہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو جان جان کر چھوڑتے جا رہے ہو، آقا کی ایک ایک سنت کو جان جان کر پامال کرتے جا رہے ہو، تو ان کا کتنا نقصان ہوگا۔ اگر ایک حکم نبی کا اس جبل رمات پر توڑا گیا تو یہ بدلہ نظر آیا۔ آج جو ساری امت مسلمہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہے وہ یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ امت نے جب نبی کی اطاعت کو تھاما ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر سے کام لیا، اللہ کی عبادت پر، رسول اللہ کی اطاعت پر جم کر تقوی کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت نے ہر میدان میں انہیں فتح دی ہے۔ لیکن جہاں کہیں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا گیا، نتیجہ وہ ہوا کہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے احکامات کی، اس کے رسول کی اتباع کی ایسی مثالیں پیش کی ہے۔ صحابہ کی زندگیاں اتنی جامع زندگیاں ہے، وہ واقعات کا سنانا مستقل ایک محفل کی ضرورت ہے، مستقل ایک سلسلے کی ضرورت ہے، جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دعوت و عزیمت کے واقعات کو بیان کیا جائے، اس کا احاطہ کیا جائے، اس سے نصیحت و عبرت حاصل کی جائے۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین انتہائی جامع شخصیات تھی۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی شخصیت گرامی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جنگ یمامہ چھڑی ہے، مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے مقابلے میں صدیق اکبر کے زمانے میں 1400 صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں، جس میں 700 حفاظ کرام تھے، 700 صحابہ حافظ تھے، 1400 صحابہ شہید ہوئے، بہت سے اس معرکے میں قید ہوئے، حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ بھی قید ہوئے۔ 25-26 سال کی عمر کے نوجوان خوبصورت صحابی مسیلمہ کذاب کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو جنگ لڑنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا نبوت محمدی کی مخالفت کی ہے، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں کہتا ہوں کہ میں ان کا نائب ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے ان کی نیابت میں۔ جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کو اللہ کا نبی، لیکن میں ان کا ذلی بروزی نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے دعوے ان کے جھوٹے مدعیان نبوت کے۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری سے کہا کہ تم اپنی جوانی پر رحم کرو، میری نبوت کو مان لو، تسلیم کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت حبیب انصاری نے کہا کہ ہرگز میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا، تو کذاب ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ایک ایک جوڑ کو کاٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا انت وذاک، تم اور تمہارے فیصلے، تم جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ ایک بڑا تیز آرا بلایا، حضرت حبیب انصاری رضی اللہ عنہ کے گٹھے میں سے، پنجے کے پاس سے، ہڈی کے پاس سے پہلے کاٹنے کا حکم دیا، دونوں ہاتھوں کے پنجے کاٹے۔ حضرت حبیب انصاری کہتے ہیں کہ تو کذاب ہے، رسول اللہ آخری نبی ہے۔ پھر کہا کہ اب کونی کے پاس سے کاٹو، آپ کے دونوں ہاتھ کونی کے پاس سے کاٹے گئے۔ آپ نے کہا کہ میں آخر یہی کہتا ہوں کہ تو کذاب ہے۔ پھر کہا کہ کاندھوں کے پاس سے کاٹو، دونوں ہاتھ کاندھوں کے پاس سے کاٹے گئے۔ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تو کذاب ہے۔ پھر پیروں کو ٹخنوں کے پاس کے جوڑے سے کاٹا ہے، جوڑ سے کاٹا ہے، آپ نے کہا تو کذاب ہے۔ پھر گھٹنوں کے پاس سے کاٹا، آپ نے کہا تو کذاب ہے۔ پھر کمر کے پاس جوڑ سے کاٹا ہے، آپ نے کہا تو کذاب ہے۔ آخر میں حضرت حبیب انصاری رضی اللہ عنہ کے سینے پر برچھا مار کر آپ کو شہید کر دیا، شہادت کا جام پیا ہے، لیکن ختم نبوت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عظیمتیں ہیں، یہ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکاری ہے۔ ایسے فدائی اور شیدائی کائنات انسانی نے کبھی نہیں دیکھے ہیں، نہ آخر قیامت تک دیکھنے والے ہیں، جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے عاشقوں کی جماعت فدا کی تھی۔ ان صحابہ کے واقعات اور ان سے متعلق کہ صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں، عدول ہے، گناہوں سے محفوظ ہے، اگر ہوئی بھی ہے خطائیں تو مغفور ہے، اللہ نے دنیا سے اٹھانے سے پہلے انہیں معاف فرمایا ہے، ان کی خطاؤں کی معافی کر کے، قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کر کے اللہ رب العزت نے ان کی بخشش کر کے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لہٰذا اس عقیدے پر جم جانا اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا، اپنی ہر آنے والی تکلیف پر اپنے آپ کو صبر دلانا، اپ ٹو ڈیٹ کرنا، آگے بڑھانا، تاکہ اللہ رب العزت جب ہمارے اندر صبر کی حسین صفت دیکھیں تو پھر اپنے دین کے لیے انتخاب کرے۔ اللہ رب العزت بے صبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اللہ رب العزت چیخنے چلانے والوں کا، دین سے پھر جانے والوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں، ہماری نسلوں کے حصے میں بڑی سعادت نصیب ہو، اس کائنات میں حق کے غلبے کے لیے آخری معرکے کی سعادت ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب ہو، تو ضروری ہے کہ صبر کی دامن کو تھاما جائے، صبر کی صفت متصف ہو کر اللہ کے حضور میں اپنی درخواست پیش کی جائے۔ اللہ جب اطمینان کر لے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو لائق بنا لیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے فیصلہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں، صبر کی انتہائی حسین صفت سے اللہ رب العزت ہم سب کو متصف فرمائیں۔ پہلے تو اللہ سے عافیت مانگنا ہے، لیکن جب میدان سرگرم ہو جائے اور باطل سامنے ہو، موت سامنے ہو، تو پھر ثابت قدمی ہو اور قدم
نہ لڑکھڑا رہے ہو اور ہر شے کا سودا کیا جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا، ان کی عبادت کا، ان کے دین کا سودا نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔